Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 28 of the course Business System Development. Today we will be talking about the object-oriented analysis and design. If you precisely remember, we had a discussion of object-oriented approach while developing a system earlier in our lectures, and we glanced some of the concepts like classes, activity diagrams, use cases. In today's lecture, we will further explore these concepts because whenever you want to develop a system, you have two approaches. Either you can go for the traditional system development, or you can go for the object-oriented approach for system development. The traditional system analysis and design has got its own advantages and disadvantages and certain limitations, and the object-oriented system analysis and design has got itself some advantages and some of the limitations. What are the different types of diagrams that we use in the object-oriented concept and how they help us in system development? We will be discussing these diagrams and these concepts in detail in our today's lecture. But before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we talked about the skills that are required for the system analysis, which is usually a person, and the person is called a project manager or the system analyst. چونکہ سسٹم انالیسس ایک بہت امپورٹنٹ فیز ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے، اور سسٹم انالیسز جتنا ویل پرفارم ہوگا اتنے ہی پروجیکٹ کی سکسیس کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. تو سسٹم انالیسز کا رول یوزلی یہ ایک پرسن پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم پروجیکٹ مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو سسٹم انالسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی ڈھیر ساری سکلز، اس کی ڈھیر ساری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کیونکہ سسٹم انالسٹ کے ہی ہاتھ میں ہے ایک پروجیکٹ کو سکسیس کی طرف لے جانا یا ایک پروجیکٹ کو فیلئر سے سکسیس کی طرف لے کر آنا. سو اس کی سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈفرینٹ سکلز ہم نے ڈسکس کی تھیں. ہم نے اپنے لیکچر نمبر 26 میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک سسٹم کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، وہ کیسے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ایک سسٹم انالیسس کی ایکٹیویٹی کیوں ضروری ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سسٹم انالسٹ ایک ایسا پرسن ہے جو کہ لائزون کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لنک اسٹیبلش کر رہا ہے، ایک برج کے طور پر بنا ہوا ہے مختلف پارٹیز کے درمیان، کسٹمر سائٹ پہ بھی، اینڈ یوزر سائٹ پہ بھی، اپنے باس کو بھی، اپنے ٹیم ممبرس کو بھی. تو اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور جب آپ ایک پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں جس نے 6 مہینے 8 مہینے تک یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوگا، اس میں کئی ٹیم ممبرز شامل ہیں، کئی رولز ہوں گے. سو یہاں پہ سسٹم انالسٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو 6-8 مہینے تک لے کر کیسے چلتا ہے. اور اس کے آبجیکٹیوز 2 ہوتے ہیں کہ سسٹم ڈیولپمنٹ ٹائملی رہے اور ود ان بجٹ رہے. سو ہی کین ناٹ افورڈ کہ سسٹم انالسٹ جو ہے وہ the system analyst can not afford کہ ڈیولپمنٹ آپ کی ڈیلے ہو جائے یا ڈیولپمنٹ اپنے بجٹ سے ایکسیڈ کر جائے. یاد رکھیے کہ جب بھی سسٹم ڈیولپمنٹ ڈیلے ہوگی آٹومیٹکلی وہ بجٹ سے ایکسیڈ کرے گی، کیونکہ ہم نے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے سرٹن لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کو آپ نے لٹ سے 6 مہینے کے کانٹریکٹ پہ آپ نے ہائر کیا ہے. آپ نے جس بلڈنگ یا جس پریمیسز میں یا جس آفس میں آپ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے 6 مہینے کے کانٹریکٹ کے لیے ہائر کی ہوئی ہے، رینٹ پہ لی ہوئی ہے. اب اگر آپ کا پروجیکٹ 2 سے 3 ہفتے یا 1 مہینہ لیٹ ہے تو اس کا مطلب صرف ڈیولپمنٹ ٹائم نہیں ہے جو کہ ایکسٹرا لگے گا، بلکہ آپ کی کاسٹ بڑھے گی، کیونکہ آپ نے اپنے سارے امپلائیز کو another 1 month کی سیلری دینی ہے. اسی طرح اگر آپ جس بلڈنگ میں رینٹڈ آؤٹ ہیں وہاں کا رینٹ 1 مہینے کا آپ کو ایڈیشنل دینا پڑے گا. اسی طرح کسٹمر جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ کسٹمر نے آگے کسی کو جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. سو اگر آپ کسٹمر کو لیٹ کر رہے ہیں، کسٹمر جو ہے وہ آگے کسی اور پرسن کو لیٹ کر رہا ہے، وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے. سو یہ اس کے بہت زیادہ ناک آن افیکٹس ہو سکتے ہیں. سو اس لیے سسٹم انالسٹ کا مین آبجیکٹو، مین کنسرن یہ ہے کہ ان اینی کیس the system development must be within budget and within time.
سسٹم انالسٹ کی کئی کوالٹیز، کئی چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اویلیبل ریسورسز میں سے کیسے بیسٹ پرفارم کرتا ہے. جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں سے کیسے بیسٹ پرفارمنس کی جاتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کی میں نے کئی ایگزامپلز آپ کو دیں کہ ریسورسز آپ کے پاس ڈھیر سارے اویلیبل ہیں اور آپ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، وچ از گڈ، لیکن ریسورسز آپ کے پاس کنسٹرینٹ ہیں اور پھر آپ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ اینڈ دس از سم تھنگ ویری فینٹاسٹک. سو اس کا کام، سسٹم انالسٹ کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو بیسٹ یوٹیلائز کرے. اگر کئی نیڈی اور اپروپریٹ لوگ ہیں تو وہ دیکھے کہ یہ ریسورس میری ٹیم میں سے بیسٹ کون یوٹیلائز کر سکے گا. لیٹ سے ایک ریسورس ہے جو کہ صرف کسی ایک پرسن کو دیا جا سکتا ہے یا چند لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، سب کو نہیں دیا جا سکتا. سو یہ ریسورس کس کو دیا جائے تاکہ اوور آل پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیم کی بات کی تھی. ٹیم وہ ہوتی ہے جس کا سرٹن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جن کا مشن ہوتا ہے، جو کہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کولیبوریٹ کرتے ہیں، جن کا مقصد جو ہے وہ پروجیکٹ کی سکسیس ہوتا ہے. ٹیم کے سارے ممبرز کا گول انڈیویجول نہیں ہوتا. ایسی ٹیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں ایک ٹیم ممبر کا گول یہ ہو کہ مجھے تنخواہ ملتی رہے، دوسرے ٹیم ممبر کا گول یہ ہو کہ میری پروگرامنگ سکلز اچھی ہو جائیں، تیسرے ٹیم ممبر کا گول جو ہے وہ کوئی انڈیویجول پروگریشن ہو، کیریئر پروگریشن ہو. سو ایسی ٹیم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹیم وہی ہے جن کا سب کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک گول ہے کہ ہم جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، وہ پروجیکٹ سکسیسفل ہو جائے، وہ کسٹمر کی نیڈز پر پورا اترے اور اس کی سکسیسفل ڈپلائمنٹ ہو جائے. سو دیٹ از دی گول. اگر ہم پروجیکٹ مینیجر کی سکلز کی بات کریں، سو اس کی مینیجریل سکلز ہونی چاہیے، اس میں مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے، اس کی انٹرپرسنل سکلز ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. یہ ساری سکلز تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلور کیا تھا، کیونکہ اس سسٹم انالسٹ نے کچھ چیزیں کسٹمر کو بھی ریٹن فارم میں یا ڈاکومنٹ کی فارم میں یا پریزنٹیشن کی فارم میں دینی ہے. اسی طرح اس نے اپنے ٹیم ممبرز کو بھی یہی چیزیں انفارم کرنی ہے. کہیں پہ اس کو پریزنٹیشنز دینی پڑیں گی تو اس کی اورل کمیونیکیشن سکلز، اس کی وربل کمیونیکیشن سکلز، اس کی ریٹن کمیونیکیشن سکلز، اس کی پریزنٹیشن اٹ سیلف یہ بڑی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. اور کئی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آپ یہ جو کوالٹیز ہم نے ڈسکس کی تھیں ان کو صرف سسٹم انالسٹ کے لیے کنسیڈر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کسی بھی ٹیم میں ہیں، چاہے آپ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں. میں نے آپ کو یہ ایگزامپل بھی دی تھی کہ آپ اگر اپنے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، انسٹرکٹر کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے ای میل پہ رابطہ کر رہے ہیں یا لیٹ سے ٹیلیفونک کنورسیشن ہے تو اچھی کمیونیکیشن سکلز ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے. اچھی کمیونیکیشن سکلز میں آپ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ اوے کویسچن ہے وہ پوچھتے ہیں، فارمل انگلش کو آپ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، شارٹ ورڈز کو ایوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غیر ضروری بات سے جو ہے وہ آپ غیر ضروری باتوں کو ایوائڈ کرتے ہیں، کرٹیس ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کمیونیکیشن سکلز میں آتی ہیں. سو دیز تھنگز وچ وی ہیو لرنڈ are not only applicable or only relevant to a system analyst of a system development process، بلکہ جہاں کہیں کمیونیکیشن کی بات ہے یہ سکلز آپ میں ہونی چاہیے. اسی طرح لاسٹلی ہم نے بات کی تھی کہ سسٹم انالیسس جو ہے وہ اب ایک پروفیشن کے طور پر آ گیا ہے. مطلب اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اس کی ورک شاپس ہوتی ہیں، اس کی سرٹیفکیشن ہے، جس میں سرٹن سرٹیفکیشن ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے سرٹیفائڈ ہیں، کچھ ڈیٹا بیس کے سرٹیفائڈ ہیں، کچھ جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے سرٹیفائڈ ہیں. اسی طرح آپ کے سسٹم انالسٹ بننے کے لیے بھی کچھ سرٹیفکیشن ہے. سو وہ سرٹیفکیشن اگر آپ پاس کرتے ہیں، وہ سرٹیفکیشن اگر آپ اچیو کرتے ہیں، سو یو کین بی کنسیڈرڈ ایز اے سسٹم انالسٹ ان سم پروفیشن ان اے جاب. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایز اے کیریئر بھی لے کر چل سکتے ہیں. سو دیز ور دی آؤٹ لائنز، دیز ور دی سمری آف دی پریویس لیکچر. لیٹ اس پروسیڈ ٹورڈز دی آؤٹ لائن آف ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کی بات کریں گے سسٹم انالیسس کے لیے. جس طرح آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے، اس طرح
آپ اوور آل سسٹم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ اپلائی کر سکتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ کے سرٹن فینومیناز ہیں اور سرٹن ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سسٹم کا انالیسس اور ڈیزائن تھرو آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کر سکتے ہیں. اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ نہیں اڈاپٹ کرتے دیٹ از آلسو فائن. آپ ٹریڈیشنل طریقے سے سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی چلے گا, لیکن ہم سرٹن ایسے بینیفٹس, فیچرز, پراپرٹیز, کریکٹرسٹکس دیکھیں گے آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کی, جس کی وجہ سے آپ کے سسٹم کی ڈیولپمنٹ آسان ہو جاتی ہے, کنوینئنٹ ہو جاتی ہے, روبسٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے ہمارے پاس یو ایم ایل کی چند ڈائیگرامز ہیں, جیسے یوز کیس ڈائیگرام ہے, سیکوینس ڈائیگرام ہے, کلاس ڈائیگرام ہے, ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے. اب یہ ہر ڈائیگرام کسی سرٹن ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوتی ہے اور ہر ڈائیگرام کے اپنے ایونٹس ہیں, ہر ڈائیگرام کے اپنے سمبلز ہیں, ہر ڈائیگرام کا اپنا ایک پرپز ہے. سو ان 4 قسم کی ڈائیگرامز کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے, ڈفرینٹ فیزز کو ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ اور ٹریڈیشنل سسٹم ڈیولپمنٹ اپروچز جو ہے یہ کیسے آپس میں ڈفر کرتی ہیں, کیا جو ہے وہ ان کے فرق ہیں, اور یو ایم ایل which is used in modeling the real world applications. ابھی آپ کا سسٹم نہیں بنا لیکن آپ سسٹم کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے وہ انٹرفیس آپ دکھا سکتے ہیں, وہ ایک ریئلسٹک پکچر جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں. سو دیٹ کین اونلی بی used with the help of UML diagrams یا UML notations. یہی جو 4 ڈائیگرامز میں نے نام لیا ہے, یوز کیس ڈائیگرام, کلاس ڈائیگرام, ایکٹیویٹی ڈائیگرام, سیکوینس ڈائیگرامز, دیز آر پارٹ آف دی UML ڈائیگرامز. UML میں تقریباً 13 قسم کی ڈائیگرامز ہیں, سو یہ 4 ڈائیگرامز بھی انہی کا حصہ ہیں. سو دیز آر گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ لائنز آف ٹوڈیز لیکچر. Let us now talk about the object oriented development life cycle. آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ پر کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کا سسٹم انالیسس اور ڈیزائن ہے, آپ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک پروون, ایک ویل اسٹیبلشڈ اور ایک ویل کنسیڈرڈ اپروچ ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کی. سسٹم ڈیولپ آپ کر رہے ہیں, پوری لائف سائیکل ہے جس میں پلاننگ, انالیسس, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس ہے, تو اس کو آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ پروگریسولی ڈیولپنگ ریپرزنٹیشن آف سسٹم کمپوننٹ, مطلب آپ آبجیکٹس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بتدریج کرتے رہتے ہیں, ایک کے بعد دوسری چیز, دوسری کے بعد تیسری چیز, تیسری کے بعد چوتھی چیز. تو آپ جو ہے وہ گریجولی انکریز کر رہے ہیں ریپرزنٹیشن کو, گریجولی انہینس کر رہے ہیں ریپرزنٹیشن کو. آپ کی ڈفرنٹ فیزز ہیں, انالیسز ہے, ڈیزائن ہے, امپلیمنٹیشن ہے. انالیسز اٹ سیلف میں جو ہے وہ آپ اپنی آبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے, ویسے ٹریڈیشنل اپروچ میں ہم کمپوننٹس کہتے ہیں, پارٹس کہتے ہیں, یہاں پہ ہم ان کو ایکسپلسٹلی آبجیکٹس کہتے ہیں. سو آبجیکٹس کیا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس آبجیکٹس کے کیا فیچرز ہیں, یہ آبجیکٹ دوسری آبجیکٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہی ہے, کئی آبجیکٹس مل کے ایک کلاس بنا رہی ہیں, آپریشنز ہیں. سو یہ اپروچ آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ کسی اسپیسیفک فیز کے لیے, سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں کسی فیز کے لیے یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, بلکہ آپ انالیسس میں بھی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ یوز کر سکتے ہیں, ڈیزائن میں بھی کر سکتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کو یوز کرتے ہوئے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی طرف جاتے ہیں, سو آپ کا جو ماڈل ہے, یہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ ہے, اس کی جو ڈیلیوریبلز ہیں, اس کی جو آؤٹ کم ہے, یہ ارلیئر سٹیجز میں ایبسٹریکٹ ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم ڈیٹیلز ہوں گی. انالیسس کے وقت آپ کے پاس, اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو انالیسس کیا تو آپ کے پاس کم ڈیٹیلز ہوں گی, ایبسٹریکٹ لیول کی چیزیں ہوں گی. لیکن جو آپ اگلے فیزز میں جاتے ہیں, ڈیٹیل سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے, مزید ڈیٹیلز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو فردر ڈیٹیلز ہیں یہ ریفائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو مطلب شروع میں بھی چیزیں ویگ ہوں, ایبسٹریکٹ لیول کی ہوں, اتنا زیادہ ڈیٹیل نہ ہو, پر ایز یو پروسیڈ ٹو دی لیٹر اسٹیجز آف دی سسٹم ڈیولپمنٹ لائک ڈیزائن, لائک کوڈنگ, سو دا ماڈل اٹ سیلف گیٹ ریفائنڈ, ماڈل سیلف گیٹ ان ڈیٹیل. اور
کیسے ہے؟ ہم یہی بات کریں کہ ماڈل جب ایوالو ہوتا ہے، ایوالو چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اس پہ ٹائم گزرتا ہے، جب آپ اس پہ مزید ایکٹیویٹیز اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں. سو اس چینج کا تعلق ٹائم سے ہے. اور ٹائم کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایک فیز ختم ہوا، نئے فیز کا ٹائم آیا، نئی چیزیں آپ نے کی، سو وہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں. سو جو ٹائم گزرتا جاتا ہے، جو مزید آپریشنز آپ اس پہ پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں، سو یہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ریفائنڈ ہو جاتا ہے اور ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں ایک امپلیمنٹیشن کی. اگر ہم بات کریں، ایک ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنل اپروچ کا سسٹم ڈیزائن، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ہمارے پاس آبجیکٹ ڈیزائن، آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو آپ نے ڈیزائن کیا. اگر آپ ٹریڈیشنل سسٹم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سسٹم آرکیٹیکچر ہے، سب سسٹمز ہیں. اگر یہی ڈیزائن آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو کر رہے ہیں، سو یہاں پہ آپ کے پاس ڈاٹا اسٹرکچرز ہوں گے، الگوریدمز ہوں گے، کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے. آپ سسٹم ڈیزائن کی طرف تبھی آئے ہیں جب آپ نے انالیسس پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے 3 فیزز یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یہ بلو جو ہے انالیسس، وائٹ جو ہے وہ ڈیزائن، اور یہ جو اورنج اسکوئر ہے یہ امپلیمنٹیشن. سو یہ 3 فیز ہیں. اب اگر ہم ان کو آپس میں کمپیئر کریں، سو آپ کے انالیسس میں چاہے وہ ٹریڈیشنل سے ہو یا آپ کا وہ انالیسس جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہو یا آبجیکٹ اورینٹڈ ہو، کیا اپلیکیشن بنے گی، کیا فیچرز پرفارم ہوں گے، یہ چیزیں دونوں میں کامن ہیں. لیکن اگر ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں سو چیزیں تھوڑی سی ریفائن ہونا شروع ہو گئی. آپ کو پتہ چل گیا ڈیٹا اسٹرکچرز کیا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی آبجیکٹس کو ملا کر کلاسز بنا رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ ری یوز کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ ہائڈ کر سکتے ہیں. ڈیٹا اسٹرکچرز کیا ہیں، کون سے الگوریدمز آپ یوز کریں گے، انفارمیشن ریٹریو کیسے کریں گے، پریزنٹ کیسے کریں گے، کنٹرولز کیا ہوں گے. سو یہاں پہ چیزیں ریفائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح جب آپ امپلیمنٹیشن فیز کی طرف جاتے ہیں، جو کہ اس اورنج اسکوئر سے شو ہو رہا ہے، اورنج ریکٹینگل سے شو ہو رہا ہے، سو یہاں پہ آپ کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں. یہاں پہ آپ کی پروگرامنگ ایکچولی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو ہے. یہاں پہ آپ کا ڈیٹا بیس کو ڈپلوائے کرنا آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو ہے، ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنا آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو ہے. سو جس طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی کہ شروع میں چیزیں میں بھی ایبسٹریکٹ ہوں، جس طرح ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اپلیکیشن کرے گی، کیسے پرفارم کرے گی، یہ چیزیں اب بٹ ویگ ہیں. لیکن جب آپ فردر فیز میں گئے which was the design phase, things get refined, things get in detail. When you move to the implementation phase, things get more refined and more detailed. اور آبجیکٹ اورینٹڈ سائیکل کو ہم ایسے کہتے ہیں جیسے کہ یہ ایک آنین، جس کو اردو میں پیاز کہتے ہیں، یہ لیئرز بنی ہیں. ایک لیئر آپ ہٹاتے ہیں، چیزیں تھوڑی سی ریفائن ہو جاتی ہیں، پھر اگلا لیئر آپ ہٹاتے ہیں، سو مزید آپ کو ریفائن چیزیں نظر آتی ہیں. اور اسی طرح تو جب بھی ہم کوکنگ کے لیے پیاز کو یوز کرتے ہیں، آپ اگلی لیئر یا ٹاپ موسٹ لیئر ہٹاتے ہیں تاکہ نیچے سے ریفائنڈ چیزیں ہٹائیں. بعض لوگ صرف پتلی لیئر اوپر ہٹاتے ہیں، بعض لوگ پتلی لیئر کے بعد جو دوسری لیئر ہے وہ بھی ہٹاتے ہیں. سو لیئر کے ہٹانے کا پرپز کیا ہے؟ تاکہ چیزیں جو اندر جو ریفائنڈ پیاز ہے، ٹھیک ہے، جو ریفائنڈ آنین ہے، اس کو آپ کوکنگ کے لیے یوز کر سکیں. سو بالکل آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو اگر آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، سو یہاں پہ بھی پرپز یہ ہے کہ آپ جب انالیسس فیز میں ہیں تو چیزیں بٹ ویگ ہیں، ایبسٹریکٹ لیول پر ہیں. لیکن جب آپ ڈیزائن فیز پر آئے، سو تھنگز آر مور ریفائنڈ اینڈ دے آر ان مور ڈیٹیل. جب آپ امپلیمنٹیشن فیز پر آتے ہیں تو تھنگز گیٹ ریئلی ڈیفائنڈ اینڈ دے آر ان دی موسٹ ڈیٹیل. سو آپ کے بارے میں، آپ کے سسٹم کے بارے میں جو آرکیٹیکچرل ڈیٹیلز ہیں، جو الگوریدمک ڈیٹیلز ہیں، جو ادر کوالٹیز ہیں، دے گیٹ امپرووڈ ود دا پیسج آف ٹائم. آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے ڈیلیوریبلز اور آؤٹ کمز کیا ہیں؟ جیسے آپ نے انالیسس ختم کیا تو آپ کے انالیسس کے اینڈ پر آپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. جب آپ نے ڈیزائن ختم کیا تو آپ کے پاس جو ہے اسی طرح ڈیزائن کی ڈیٹیلز ہیں، کچھ آپ نے انٹرفیس ڈیزائن کر لیا. سو آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو جب آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، انالیسس یا ڈیزائن کریں، یہاں پہ آپ کے کیا آؤٹ کمز ہیں، یہاں پہ آپ کے کیا ڈیلیوریبلز ہیں، کیا چیزیں ڈفرنٹ ہیں جو کہ ٹریڈیشنل اپروچ سے آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج دیتی ہیں ان آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں یہ ایبلٹی ہے کہ ٹیکل مور چیلنجنگ پرابلم ڈومینز.
جو سسٹم زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, کمپلیکس ہیں, ان کو ٹریڈیشنل میتھڈالوجی سے اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں سو شاید اتنا بیوٹیفلی وہ سسٹم ڈیولپ نہ ہو, لیکن اگر اسی کمپلیکیٹڈ سسٹم کو, اسی چیلنجنگ پرابلم کو آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو کرتے ہیں سو وہاں پہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم اسمارٹ فون میں ایک گیم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب گیم میں لیٹس سے کوئی ڈرائیونگ کار ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ڈفرنٹ ٹریکس پر جو ہے وہ اپنے ڈرائیونگ کرنی ہے. اب یہاں پہ ڈفرنٹ آبجیکٹس بن سکتی ہیں. کار ایک آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں دوسری کار ایک دوسری آبجیکٹ ہے, اس کار کو کلر کرنا یہ تیسری آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے ریسنگ ٹریک جو ہیں, آپ کی سپیڈ جو ہے وہ آپ کا بریکنگ سسٹم ہے. سو یہ ساری آبجیکٹس کے طور پر آپ بنا سکتے ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے, کیونکہ جب آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں گیم کے تھرو سو آپ کو یوزر کو یہ لک دینی ہے کہ وہ ایکچولی ڈرائیو کر رہے ہو. جس طرح ریئل ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہاں پہ لیٹس سے آپ ڈرائیونگ کر رہے تو یہاں پہ ایک درخت تھا یا بلڈنگ تھی, تو ڈیورنگ یور ڈرائیونگ دس ٹری اور دس بلڈنگ پاسز بائی, تو آپ آگے موو کر رہے ہیں. سو یہ لک, یہ فیچر, یہ تھیم آپ کو اس گیم میں بھی دینی پڑتی ہے. یہ گیم میں کیسے دیتے ہیں اپارٹ فرام دی ادر ڈیٹیلز, چونکہ یہ سسٹم بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ گیمنگ کا اس قسم کی گیمز بنانا, اس قسم کے سسٹم بنانا یہ اٹ سیلف بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تو ایسی اپروچز میں, ایسے پرابلمز میں آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ زیادہ اپروپریٹ اور زیادہ سوٹیبل رہتی ہے. سو سب سے پہلے جو ویری مین فیچر ہے آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کا, دیٹ از اٹس ایبلٹی ٹو ٹیکل مور چیلنجنگ پرابلمز. دس از دی ویری فرسٹ ریزن. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے امپرووڈ کمیونیکیشن among different stakeholders like users, analysts, designers and programmers. کمیونیکیشن جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو بہتر ہو جاتی ہے. اب یہ کمیونیکیشن وربل کی ہم بات نہیں کر رہے کہ وربل کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے, بلکہ کمیونیکیشن اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انالیسس فیز جب کمپلیٹ ہوا تو کچھ آؤٹ پٹ آئی, یہ آؤٹ پٹ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے, کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے. یہ جو ڈیلیوریبل ہوا, یہ جو آؤٹ پٹ آئی, چاہے وہ کسی بھی فارم میں تھی, ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں تھی, ایک ڈائیگرام کی فارم میں تھی, دس کوڈ بی ان, یہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ اس کو کیا جا سکتا ہے. سو مطلب ہم نے دیکھا ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یو ایم ایل ڈائیگرامز ہیں, فار ایگزامپل آپ نے یوزر کے ساتھ آپ ریکوائرمنٹ ڈٹرمنیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یوزر کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سسٹم کے ساتھ جب انٹریکٹ کریں گے سو یہ وہ فرسٹ اپیئرنس ہوگی, یہاں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کو یہ, آپ ایز این سسٹم ایڈمنسٹریٹر یا کمپنی باس آپ کو یہ چیزیں یہ ہوں گی, ادر یوزر جو ہے وہ صرف یہ چیزیں دیکھ سکے گا. اب یہ ہوا میں باتیں آپ نہیں کریں. یہ انالیسس ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے کسٹمر کو, اینڈ یوزر کو جس نے یہ سسٹم یوز کرنا ہے, اگر یہ چیزیں اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے سو یہ چیزیں ایک یوز کیس ڈائیگرام کے تھرو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی جا سکتی ہیں. سو دا یوز کیس ڈائیگرام از ہیلپنگ ٹو کمیونیکیٹ وٹ یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ ٹو دی یوزر. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح آپ اگر ڈیزائن فیز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ نے کیا آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, کن آبجیکٹس کو ملا کر آپ کیا ایک کلاس بنا رہے ہیں, دیز ڈیٹیلز can be provided, can be communicated to the other stakeholders in the form of class diagrams. ٹھیک ہے, یا other diagrams ہمارے پاس ہیں. So these diagrams جو ہم object oriented approach میں یوز کرتے ہیں, they help us in communicating what we have identified to the other parties. اس کے علاوہ کنسسٹنسی آ جاتی ہے ڈفرینٹ فیزز کے درمیان. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی انالیسز میں ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی کی, ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے, یا ڈیزائن میں ایک نئی چیز آ گئی جو کہ انالیسس فیز میں نہیں تھی, یہ انالیسس میں ایک چیز تھی اور وہ ڈیزائن فیز میں نہیں ہے. سو یہ انکنسسٹنسی آ گئی. اچانک سے کوئی نئی چیز ٹریڈیشنل اپروچ میں آ جاتی ہے, آ سکتی ہے, لیکن اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کر رہے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی ہوگی. جو چیزیں, جو آبجیکٹس, جو ریکوائرمنٹس آپ نے یہاں پہ ڈٹرمن کی ہیں, ڈیزائن اسی کا بنے گا, کنسسٹنٹ ہوگا. اسی طرح جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس ڈیزائن فیز کی
میں جو چیزیں تھیں اسی کی بیس پر ہوگا. سو کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی آتی ہے. اور جیسا میں نے بات کی کہ ڈیزائن کے بعد جب آپ کی پروگرامنگ کی طرف جائیں گے, کوڈنگ کی طرف جائیں گے, سو وہاں پہ ایک کوڈر اور پروگرامر جو ہے وہ بھی بڑا کنسسٹنٹلی اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن وچ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ ان دا ڈیزائن فیز, وہ اسی کے اکارڈنگلی کوڈنگ کرتا ہے. سرٹن کمپوننٹس یہ کامن طریقے سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں اگر آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سسٹم کے سرٹن کمپوننٹس کامن طریقے سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں. اینالسٹ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جس طرح ڈیزائنر دیکھ رہا ہے, پروگرامر بھی اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے جس طرح باقی لوگ دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ کامن طریقے سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ آپ کسی ایک فیز میں ایک طریقے سے ریپرزینٹ ہو, دوسرے فیز میں وہ دوسرے طریقے سے ریپرزینٹ ہو. آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اٹ گیوز یو روبسٹ سسٹم. روبسٹ سسٹمس کا کیا مطلب ہے؟ دس مینس کہ فیلئر فری سسٹمس, ٹھیک ہے, ریلائبل سسٹمس, فالٹ فری سسٹمس. تو آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کو اٹ ہیلپس یو ان دی ڈیولپمنٹ آف روبسٹ سسٹم. کہیں پہ فیلئرز آنے کے چانسز اس میں ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں. Another very important feature of the object-oriented approach in developing a business system is reusability. Reusability بہت ضروری ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک فیمس سینگ بھی ہے, do not reinvent the wheel. wheel انوینٹ ہے, آپ اس کو دوبارہ ایجاد نہ کریں, ری یوز اس کو کیا جا سکتا ہے, آپ کوئی اور چیز ایجاد کریں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں کچھ چیزیں آلریڈی ڈیولپڈ ہیں, کچھ کلاسز آلریڈی بنی ہوئی ہیں, کچھ اے پی آئیز آلریڈی دے آر آلریڈی دیئر. یو سمپلی ری یوز دیم. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ری امپلیمنٹ دیم. یو سمپلی ہیو ٹو کال دیم, یو سمپلی ہیو ٹو یوز دیم. جس کی کامن ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کیلکولیٹر چاہیے, سو کیلکولیٹر کے لیے آپ خود سے پورا کا پورا کوڈ نہ لکھیں, پوری کا پورا پروگرام جو ہے وہ کیلکولیٹر کی فنکشنالٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہ لکھیں, بلکہ کیلکولیٹر کی ایک کلاس موجود ہے, اس کلاس کو آپ سمپلی ری یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ایک اسمارٹ فون کے لیے گیمنگ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اور وہ ایک کار کی ڈرائیونگ کی ہے, سو کار کو ڈیزائن کرنا, کار کو شیپ دینا, اسٹرکچر دینا, یہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کئی کلاسز, ایسی کئی ریڈی میڈ چیزیں موجود ہیں جن میں جس میں کار کا ڈیزائن آلریڈی بنا ہوا, آپ سمپلی اس کوڈ کو ری یوز کر سکتے ہیں اور اکارڈنگلی آپ جس طرح چاہیں اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. سو آپ صرف پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ری یوز نہیں کر رہے, بلکہ انالیسس فیز میں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ بھی چیزوں کو ری یوز کریں. ڈیزائن فیز کی اگر بات کرتے ہیں وہاں پہ چیزوں کو ری یوز کرنے کی ہے, وہاں پہ بھی آپ ری یوز کر سکتے ہیں. سو ری یوزیبلٹی یہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور انکریزڈ کنسسٹنسی among the models developed during object-oriented analysis design and programming. So مطلب یہ بھی پہلے ہم نے بات کی ہے کہ جو آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان میں کنسسٹنسی ہے, ڈیورنگ دی انالیسس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کنسسٹنسی ہے. سو ود ان انالیسس بھی کنسسٹنسی آ گئی اور ود ان فیزز بھی کنسسٹنسی آ گئی. آپ نے انالیسس کیا, انالیسس فیز میں اٹ سیلف ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو یہ انالیسس فیز کی آپس میں بڑی کنسسٹنسی ہے. اس طرح اگر آپ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں, ڈیزائن اور اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کی ڈھیر ساری UML ڈائیگرامز ہیں, تو ڈیزائن فیز کی آپس میں یہ 9 ڈائیگرامز یا جتنی بھی ڈائیگرامز ہیں یہ بھی آپس میں بڑی کنسسٹنٹ ہوں گی, اور یہ پورے کا پورا ڈیزائن فیز انالیسس فیز کے ساتھ بھی کنسسٹنٹ ہے اور آگے کوڈنگ میں بھی یہ کنسسٹنٹ ہوگا. So these are some of the advantages, or I will say salient features, basic features or qualities that convince us کہ ہم جو ہے وہ اگر سسٹم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں سو ٹریڈیشنل اپروچ کے بجائے ہم آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کی طرف جائیں. اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کی ڈیولپمنٹ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے تھرو کریں گے, سو دین you must have to adopt the UML.
यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। इसमें आप सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, इसमें आप सिस्टम का मॉडल बना सकते हैं। जिस तरह एक घर की आप बात करते हैं, घर आप बनाना चाहते हैं, एक है घर का नक्शा जो आपने पेपर पे बनाया है, एक है आप घर का या उस बिल्डिंग का 3D मैप बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं। ठीक है, आपने एक्चुअली स्मॉल स्केल पर उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उस घर का स्ट्रक्चर मॉडल करके बता दिया, मॉडल हाउसेज जिसे हम कहते हैं। सो जिस सिस्टम को आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ये मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसकी कई डायग्राम्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। पर्पस इसका ये है कि आप स्पेसिफाई करें, विजुअलाइज करें, कंस्ट्रक्ट करें किन चीजों को, उन चीजों को जो कि सिस्टम की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जिस बिजनेस सिस्टम को आप डेवलप करना चाहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं का क्या मतलब है आगे मैं आपको बताऊंगा। एक यूजर है, वो हम एक बात करते हैं फूड रेस्टोरेंट की या एक बर्गर सिस्टम की। एक बर्गर रेस्टोरेंट है उसमें, जिसको हम लेट्स से हमने पहले भी एग्जांपल कंसिडर किए, हुजियर बर्गर उसका नाम है। अब वहां पे अगर एक यूजर ऑर्डर करता है, वो सिस्टम के साथ कैसे ऑर्डर देगा, बाकी लोग उस जो हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम, जिसको हम यहां पे देखेंगे। सो अगली स्लाइड पे मैं आता हूं। सो ये चीजें विजुअलाइज करने में बड़ी हेल्प करती हैं। सो विजुअलाइज करने में, इसी तरह कंस्ट्रक्ट करने में, स्पेसिफाई करने में आपकी यूएमएल डायग्राम्स बड़ा फैसिलिटेट करती हैं, बड़ा हेल्प करती हैं। डिफरेंट हमारे पास इस मॉडलिंग लैंग्वेज में डायग्राम्स और नोटेशंस हैं, जैसे कि यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स, इसके अलावा और भी डायग्राम्स हो सकती हैं। सो दीज डायग्राम्स आर एक्चुअली टेलिंग यू द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, दे आर एक्चुअली टेलिंग यू modeling the behavior of the system that is going to be developed. Let us now talk about use case diagrams. Briefly हमने पहले भी देखा था, आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। So use case diagram क्या है? It depicts, presents what? The behavior of the system, functionality of the system. ठीक है, कितने किस्म के यूजर्स हैं, उनसे कितने किस्म की रिक्वेस्ट्स आ सकती हैं, यूज केस डायग्राम वो बताता है। यूज केस डायग्राम ये बताती है कि इस सिस्टम के यूज करने वाले कितने किस्म के लोग हैं या कितने रोल्स हैं। ठीक है, वो सिस्टम के साथ किस पॉसिबल तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप अगर हम एलएमएस सिस्टम की बात करें, सो एलएमएस सिस्टम के कई यूजर्स हैं, कई, और इन यूजर्स को यूज केस डायग्राम में एक्टर कहा जाता है। सो एलएमएस सिस्टम के कई एक्टर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट एक एक्टर है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, वो अपने, अब स्टूडेंट जो है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरह इंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, इसी तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो कुछ और चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। जो चीज़ें स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्टर भी वही परफॉर्म कर सके, क्योंकि स्टूडेंट असाइनमेंट अपलोड करता है, क्विज अपलोड करता है। टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है, इंस्ट्रक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो असाइनमेंट अपलोड करे या क्विज अपलोड करे। वो क्या कर सकता है, वो जो असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं उनको ग्रेड कर सकता है, उनको व्यू कर सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट कैसे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है एज एन एक्टर, इंस्ट्रक्टर एज एन एक्टर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करके क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है सिस्टम, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकता है सिस्टम, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ यूज केस डायग्राम। सो आपका पूरा बिजनेस, ठीक है, और ये यूज केस जो है वो सिर्फ एक एक्टर को या किसी एक फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ओवरऑल पूरे का पूरा सिस्टम ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या इसका बिहेवियर होगा, किस यूजर को क्या ये रिस्पॉन्ड देगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन अ यूज केस डायग्राम। लेट अस हैव अ लुक इन दिस पर्टिकुलर फिगर। अब ये एक यूज केस डायग्राम है हुजियर बर्गर की, एक बर्गर रेस्टोरेंट है जिसका नाम हुजियर है। अब ये पूरे का पूरा सिस्टम है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब हुजियर बर्गर के लिए हम एक
कंप्यूटर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, हम एक बिजनेस सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हमने कैसे इसको विजुअलाइज किया है या हम इसको कैसे जो है वो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकेंगे यहाँ पे 5 किस्म के एक्टर्स हैं जो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एनीथिंग, एनी एंटिटी दैट विल यूज दी सिस्टम, दैट विल यूज दैट पर्टिकुलर बिजनेस सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्टर। इस केस में कस्टमर एक एक्टर है, एप्लीकेंट जिसने अगर लेट्स से नई जॉब के लिए अप्लाई करना है वो एक एक्टर है, सप्लायर जिसने आपको लेट्स से आपके बर्गर रेस्टोरेंट के लिए जिसने आपको माल सप्लाई करना है, ही इज एन एक्टर। कंपनी का मैनेजर जो है वो एक एक्टर है। इसी तरह सर्विस पर्सन, ठीक है, वो एक जिसने आपको सर्व करना है, कस्टमर को सर्व करना है, ये सारे एक्टर्स हैं। सो ये सारे के सारे एक्टर्स हैं और ये ऑल पॉसिबल एक्टर्स हैं जो कि सिस्टम को यूज करेंगे। कस्टमर सिस्टम को क्या कैसे यूज कर सकते हैं? कस्टमर सिर्फ एक काम सिस्टम के साथ कर सकता है, वो है कि वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। सो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। इसी तरह आपका जो सर्विस पर्सन है वो इस ऑर्डर के साथ ही डील कर रहा है, जो फूड ऑर्डर किया गया है उसी को उसने डील करना है। इस सर्विस पर्सन का काम एम्प्लॉय हायरिंग से नहीं है या रीऑर्डरिंग सप्लाईज से नहीं है, ठीक है। सो आपने इस एक्टर को देख लिया कि ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इस एक्टर को देख लिया ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर हम मैनेजर की बात करें, मैनेजर चूंकि सारी चीजों को देख रहा है, उसकी अपनी एक्टिविटीज हैं, उसने एम्प्लॉयज को हायर करना है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक टास्क है, ये एक फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह उसने जो ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं या कुछ चीजों को रीऑर्डर करना है, वो ये दूसरी एक्टिविटी है। इसी तरह रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना, ये तीसरी चीज है जो कि वो इस सिस्टम के साथ करेगा। इसी तरह अगर हम एप्लीकेंट की बात करें, कोई भी नया एप्लीकेंट है, उसने हुजियर बर्गर में जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो भी इस सिस्टम को यूज कर सकता है और उसने एज एन एप्लीकेंट अप्लाई करना है। सो जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। सप्लायर की बात करें तो उसकी एक्टिविटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। और अगर आपको याद हो तो हमने इंक्लूड यूज केसेस की भी हमने बात की थी, या एक्सटेंडेड की भी हमने बात की थी। सो ओवरऑल अगर आप देखें सो यहाँ पे आप इस यूज केस डायग्राम से बड़े अच्छे तरीके से ओवरऑल सिस्टम को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका हुजियर बर्गर का सिस्टम अभी डेवलपमेंट से बहुत दूर है, लेकिन विजुअलाइज हो गया, स्पेसिफाई हो गया कि कितने एक्टर्स हैं और वो क्या पॉसिबल काम है, क्या पॉसिबल एक्शंस हैं जो कि इस सिस्टम को यूज करके परफॉर्म कर सकेंगे। सो दिस ब्लू थिंग, दिस ब्लू स्क्वायर इज एक्चुअली योर सिस्टम एंड दीज पर्टिकुलर सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग एन एक्टर। एक्टर वो एंटिटी है जो कि इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम आपके वी कॉन्सेप्ट्स के LMS सिस्टम की बात करें, सो एक एक्टर स्टूडेंट है, एक एक्टर जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक एक्टर आपका एग्जाम डिपार्टमेंट से हो सकता है, एक एक्टर जो है वो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, एक एक्टर आपके हायर मैनेजमेंट हो सकती है। सो स्टूडेंट उस सिस्टम के साथ क्या तरीके कर सकते हैं? ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल थिंग्स दैट द यूजर कैन डू विद द सिस्टम। लेट्स से वो लॉग इन कर सकता है, वो अपने रिजल्ट्स चेक कर सकता है, वो अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, वो अपने क्विज के मार्क्स को देख सकता है। ये सारी चीजें हैं ऑल पॉसिबल थिंग्स दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन डू ऑन द LMS सिस्टम वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द यूज केस। एक केस है कि सिस्टम को कैसे यूज किया जाएगा। सो हियर दिस वाज द एग्जांपल एंड यू कैन वेरी वेल सी दैट हाउ इज सिस्टम गोइंग टू बी रिस्पॉन्डिंग टू ऑल टाइप ऑफ द एक्टर्स। आइए मजीद बात करते हैं क्लास डायग्राम्स की। क्लास डायग्राम्स को हम रिविजिट कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं। हमने ब्रीफली पहले भी देखा था, लेकिन थोड़ा सा हम मजीद देखते हैं। क्लास डायग्राम एक्सप्लिसिटली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के फीचर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के क्या फीचर्स हैं? जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होना, इनकैप्सुलेशन होना, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये सारे के सारे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए एक डायग्राम के थ्रू क्लास डायग्राम को देखते हैं। ये क्लास डायग्राम उसी हुजियर बर्गर के इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम की है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं। एक क्लास है सेल की,
एक क्लास है प्रोडक्ट की, एक क्लास है इन्वेंट्री आइटम की, एक है इनवॉइस आइटम की, एक है इनवॉइस की। सो ये डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि आपने सिस्टम में आइडेंटिफाई की हैं। अब अगर आप क्लास की देखें, सो यहाँ पे आपने उसका नाम लिखा, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एक क्लास जिसका नाम है इन्वेंट्री आइटम, इसमें आइटम नंबर होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसका स्टॉक होगा, टाइप ऑफ आइटम होगा। सो ये जो उसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने लिखे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये जो ये जो ये आपको ब्रैकेट्स जो है वो फंक्शंस शो कर रहे हैं, ठीक है। सो अपडेट क्वांटिटी एक फंक्शन है, जनरल ऑर्डर ये एक फंक्शन है, रिसीव काउंट ये एक फंक्शन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, सो जनरल पेमेंट ये एक फंक्शन है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो हर क्लास के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हैं। ये चीज हो गई, हर क्लास का नाम है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फंक्शंस हैं। हर क्लास दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन कर रही है, कोई रिलेशनशिप है। जैसे कि इसी को देखें, सो इन्वेंट्री आइटम और प्रोडक्ट का अगर हम एक रिलेशनशिप देखें, सो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, द प्रोडक्ट और इन्वेंट्री आइटम ये आपस में वन टू मैनी से रिलेटेड हैं और इनका कनेक्शन आपस में या इनका रिलेशनशिप आपस में मैंडेटरी है। इसी तरह इनवॉइस और इनवॉइस आइटम की बात करें, सो इनवॉइस इंक्लूड्स द इनवॉइस आइटम या सेल सेल्स दिस आइटम सेल, ठीक है। यहाँ पे रसीद नंबर है और किस डेट को सेल हुआ, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ ये वो है, और यहाँ पे वन और वन टू मैनी के रिलेशनशिप्स हैं, जिसका मतलब है ये है कि अगर सेल है तो जरूर किसी आइटम की सेल होगी, और अगर आइटम सेल हुआ है सो उसका जरूर कोई रसीद नंबर वगैरह जो है वो अवेलेबल होगा। सो आप देख सकते हैं कि इस होजियर बर्गर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हमने ऑल पॉसिबल चीज़ों को जो है वो हमने ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाई की, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की हमने क्लास बना ली। अब लेट्स से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स थी, टाइप ऑफ आइटम, स्टॉक वगैरह, इसकी हमने एक क्लास बना दी इन्वेंट्री आइटम। इसी तरह अपडेट क्वांटिटी है, जर्नल ऑर्डर है, रिसीव काउंट है, इसके ये सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटी भी हमने डाली। सो आप एक क्लास डायग्राम के थ्रू आपने जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप यूज करते हुए जो है वो इस सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। अब ये क्लास डायग्राम, ये डिटेल्ड डिजाइन जब कोडर के पास जाएगा तो कोडर इसको बड़ी आसानी से कोड कर सकता है। उसको पता है कि मुझे कौन सी कितनी क्लासेस बनानी है। इस केस में हमारे पास ये क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हर क्लास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये फंक्शन इनहेरिटेड है या जो है वो कैसे चलेगा, ये सारी चीजें क्लास डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपकी डायनामिक मॉडलिंग को शो करती है, ठीक है, या जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज थ्रू आउट द सिस्टम चलेंगी वो उनको हम डायनामिक कहते हैं, मतलब उन्होंने चेंज होना है, उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम, लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम उन्होंने अकर होना है। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम जो है वो डायनामिक मॉडलिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास UML की सर्टन डायग्राम्स हैं जिनको हम डायनामिक मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। स्टेट डायग्राम्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इट टेल्स यू दी चेंजेस इन दी स्टेट, एक स्टेट चेंज हुई है जिसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वी कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं और आप एक ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, अब आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, पिछले कोई रिजल्ट्स नहीं है, एक सेमेस्टर आपने गुजार दिया तो आप ओल्ड स्टूडेंट हो गए, आपके रिजल्ट्स हैं, आप करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट हैं। लेट्स से आपने सेमेस्टर फ्रीज कर दिया, ठीक है, सो आपकी स्टेट चेंज हो गई, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आपकी स्टेट चेंज हो गई। सो स्टेट जो ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कर रही है उनको हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन शो करती है टाइम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले आप ग्रेजुएट हुए और फिर आप उस सिस्टम में एनरोल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, या पहले आप ग्रेजुएट हुए फिर सिस्टम में एनरोल हुए और फिर आपने जो है वो कोई मॉड्यूल या कोई कोर्स पास किया। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है टाइम के हिसाब से, पहले आप न्यू स्टूडेंट हैं, फिर आप एनरोल्ड स्टूडेंट है,
پھر آپ جو ہے وہ اگر فریز کرنا چاہ رہے ہیں سیمسٹر تو فریزڈ اسٹوڈنٹ ہے، یا آپ اگر پروبیشن پہ ہیں تو پروبیشن کا اسٹیٹس بھی اس کے بعد آ رہا ہے. اور ان سب چیزوں کے بعد اگر آپ کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تب آپ گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ آئیں گے. تو یہ سیکوینس میں چیزیں چل رہی ہیں. سو آپ کی سیکوینس ڈائیگرام جو آبجیکٹ کے درمیان انٹریکشن ہو رہا ہے اس کو شو کر رہا ہے. ایک تو اسٹیٹس کا چینج ہونا ہے ٹائم کے حساب سے، ایک ہے ڈفرنٹ آبجیکٹس بھی آپس میں ٹائم کے حساب سے انٹریکٹ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ایک آبجیکٹ ہے اور اسائنمنٹ ایک دوسری آبجیکٹ ہے. سو اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اپلوڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اپلوڈ کرے گا تو اس کے بعد اس کو مارکس ویو ہوں گے، وہ چیک ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کی اور اس کے بعد اس کو مارکس نظر آ جائیں اور ٹیچر جو ہے وہ بعد میں گریڈنگ کرے. ٹھیک ہے، تو سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوں گی، یہ ریپرزینٹ ہوتی ہیں سیکوینس ڈائیگرام سے. ایکٹیویٹی ڈائیگرام جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایکٹیویٹی کو شو کر رہا ہے. فلو آف کنٹرول بٹوین ایکٹیویٹیز ود ان این آبجیکٹ. ایک آبجیکٹ کے ود ان این آبجیکٹ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کنٹرول کیسے فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از represented in an activity diagram. Let us have a look on the examples of state, sequence and activity diagrams. State diagram میں states ہوں گی، state transition ہوگی اور events ہوں گے. state کیا ہے، condition ہے جو کہ object change کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن object ایک change اپنی state تب change کرتی ہے جب کہ کوئی condition اگر ہوتی ہے. جس طرح student ایک object ہے اور اس نے انرولڈ اسٹوڈنٹ سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں یہ اسٹیٹ چینج کی تو کنڈیشن کیا تھی کہ اس نے سارے کورسز جو ہیں وہ پاس کیے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کا اسٹیٹ جو ہے وہ پروبیشن پہ آ گیا. سو کنڈیشن کیا تھی کہ اگر اس کا CGPA 2 سے لیس ہے تو یہ پروبیشن پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور شون ایز ریکٹینگل ود راؤنڈیڈ کارنرز. ریکٹینگل ود راؤنڈیڈ کارنر سے یہ اسٹیٹ ریپرزینٹ ہوتی ہے. ٹرانزیشن کیا ہے، وہ چینج ہے. ٹھیک ہے، وہ چینج ہے جس کی وجہ سے آبجیکٹ نے اسٹیٹ چینج کی ہے. اس کو ایک سالڈ ایرو سے شروع کیا جاتا ہے اور گارڈ کنڈیشن یا ایکشن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے ایک آبجیکٹ اسٹیٹ چینج کر رہی ہے. اور ایونٹ کیا ہے، سم تھنگ دیٹ ٹیک پلیس ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم ٹریگرنگ اے اسٹیٹ ٹرانزیشن. ٹھیک ہے، وہ ایونٹ کیا تھا، اسٹیٹ ٹرانزیشن وہ ایرو ہے اور ایونٹ بھی اس طرح اکر ہوا جس کی وجہ سے اسٹیٹ چینج ہوئی. آئیے اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. ایک آبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کی کئی اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ انکوائر بھی کر سکتا ہے. انکوائری اسٹوڈنٹ ایک اس کی اسٹیٹ ہے. اپلائیڈ اسٹوڈنٹ مطلب ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں لیا تو فرسٹلی وہ انکوائری اسٹیٹ میں ہوگا، وہ ابھی انکوائر کر رہا ہے. انکوائری کے بعد جو ہے وہ اپلائیڈ اسٹوڈنٹ کی اسٹیٹ میں آ گیا. جب اس نے ایڈمیشن اپلائی کر لیا سو یا اس کی اسٹیٹ ریجیکٹڈ اسٹیٹ میں ہے یا وہ اپرووڈ اسٹیٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ایڈمیشن اپلیکیشن سکسیسفل ہو گئی تو اپرووڈ اسٹیٹ میں ہے. اگر اس کی ایڈمیشن اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی سو وہ ریجیکٹڈ اسٹیٹ میں ہے. سو اپلائیڈ کے بعد اپرووڈ اسٹیٹ میں آنا یا ریجیکٹ اسٹیٹ میں آنا، کنڈیشن کیا تھی؟ کنڈیشن کیا تھی کہ اس کو ایویلویٹ کیا گیا تھا، اس کو جو ہے وہ لیٹ سے اس کے مارکس کم تھے یا وٹ ایور جو بھی تھا تو اس کو جو ہے وہ لیٹر کے تھرو یا ای میل کے تھرو بتا دیا جاتا ہے کہ یو ڈو ناٹ کوالیفائی. لیٹ سے ابھی آپ کا جو ہے وہ فرسٹ ایئر چل رہا ہے اور آپ BCS میں داخلہ نہیں لے سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے فرسٹ ایئر کا رزلٹ نہ آ جائے یا سیکنڈ ایئر کے آپ نے رزلٹ ایگزام جو ہے وہ نہ دیے ہوں. اسی طرح اب اسٹوڈنٹ کی اسٹیٹ چینج ہو گئی اپلائیڈ سے اپرووڈ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، اب اپرووڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی نے تو اس کو ایڈمیشن آفر کر دیا. اب یہ اسٹوڈنٹ اگر آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ کنفرم اسٹوڈنٹ بن گیا. اسٹوڈنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ایڈمیشن آفر اس کو دی گئی ہے اس کو ریجیکٹ کر لے، اس کو وڈرا کر لے. ایک یہ ہے کہ یونیورسٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو ایڈمیشن آفر ہو گیا لیکن وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وڈرا کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ وڈرا میں آ گیا. یہ وڈرا جو ہے وہ کچھ عرصے بعد بھی کر سکتا ہے. اسی طرح کنفرم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ چینج کرے گا. لیٹ سے وہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر یا تھرو آؤٹ دا ایئر وہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ